مشتاق احمد یوسفی۔ دوزخ میں گناہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ مشتاق یوسفی کہتے ہیں چہل قدمی کے دوران چند دن میں ایک محترمہ سے تعلق ہو گیا۔ اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کتابیں لکھتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کتابیں لے کر پڑھیں۔ اگلے ہفتے میں نے پوچھا کتاب کیسی لگی؟ بولی شکل سے تو آپ اتنے لچے نہیں لگتے۔ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ادب ایک کیپسول میں بند کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے جسے وہ کوکا کولا کے گھونٹ کے ساتھ غٹک سے گلے میں اتار لیں۔ بناؤ سنگار ہر عورت کا حق ہے بشرطیکہ کہ وہ اسے اپنا فرض نہ سمجھ لے۔ رونا تو یہی ہے کہ جس میں رس ہے اس پہ بس نہیں، اور جس پر بس ہے اس میں رس نہیں۔ ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئی ہیں کہ میں آدمیوں کو جتنے قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں۔ عورتوں کا دل جیتنے کے معاملے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو ساتھ لیے پھرتی ہے اس بلی کی مانند ہے جو چوہے کو جان سے مارنے کے بعد بھی اس سے کھیلتی رہتی ہے۔ جس بات کو کہنے والا اور سننے والا دونوں ہی جھوٹ سمجھیں اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں ہی آتی ہیں۔ وہ زہر دے کے مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، انداز قتل تو دیکھو ہم سے شادی کر لی۔ دماغی صحت کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو پابندی سے صحیح غذا اور غلط مشورہ ملتا رہے، اسی سے ذہنی توازن قائم رہتا ہے۔ جون ایلیا ایک دن کہنے لگے یوسفی صاحب میرے پاس اب 35 کرتے اور ایک پاجامہ رہ گیا ہے۔ عرض کیا اسے بھی کسی کو بخش دیجئے تاکہ ایک طرف سے تو یکسوئی ہو۔ دنیا میں غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے، اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔